اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت اور اس کے بعد تقریباً کچھ 19-20 آیتیں اور بھی ہیں کہ جس میں یا ایہا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا، یعنی یا ایہا الناس یعنی تمام انسانوں۔ البتہ چند آیتیں ایسی ہیں جس میں یا ایہا الانسان بھی کہا گیا ہے، اس سے بھی مراد تمام انسان ہے۔ تو یہ آیتیں یہ میسج دے رہی ہیں اور یہ پیغام دے رہی ہیں کہ قرآن کا خطاب اور قرآن کی جو بہت بنیادی باتیں ہیں وہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ جس طرح سے اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے اور وہ جو تمام انسانوں کا خالق ہے، جس طریقے سے اس کی کتاب جو اس نے نازل کی اسی ماہ رمضان میں، اس میں فرمایا کہ ہدن للناس ہے، یہ تمام انسانوں کی ہدایت، اور ان کی ہدایت سے مراد یعنی ان کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے اور ان کو کمال تک اور بہتر حالت تک اور ان کو پرفیکشن تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی بنیادی قرآن میں اس طرح کا خطاب ہے یا ایھا الناس کہہ کر کے، اے تمام انسانوں، یعنی یہ کہ کچھ پیغام قرآن کا وہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمام انسانوں اس کی طرف متوجہ ہو، اور اگر ان پیغامات کے ذریعے سے یہی 20-22 یعنی یا ایھا الانسان ملا کے 23-24 آیتیں اگر بنتی ہیں تقریباً، اگر ان تمام آیتوں کو ملا کر اگر صرف ان آیتوں کا پیغام پوری دنیا کے لوگ سنیں، پورے قرآن کو تو ممکن ہے کہ پہلے مرحلے میں نہیں دیکھیں، تو شاید ان کے لیے پھر آسان ہو جائے گی، قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اور البتہ اگر یا ایھا الناس کہا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ صرف جو ہے نان مسلمس کے لیے ہے، اس سے بہرحال سبھی لوگ مراد ہیں۔ اور اس میں جو پیغامات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بعض آیتیں ایسی پیش کی جائیں گی اس پورے ماہ رمضان میں، البتہ دیگر مطالب بھی پیش کیے جائیں گے۔ تو اگر چند آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو اس سے یہ اندازہ کرنے کے لیے اور اس کے پیغام کو بھی سمجھنے کے لیے کہ وہ کون سا بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کے لیے اللہ جو ہے تمام انسانوں کو خطاب کر رہا ہے۔ البتہ یہ ہماری ابھی مشکل ہے کہ وہ خطاب جو تمام بشریت کے لیے تھا وہ 1400 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک وہ پیغام اور وہ میسج جو ہے وہ تمام انسانوں تک نہیں پہنچا سکے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی کمیاں ہیں، اور اس کے لیے بہرحال یہ فکر کی جا سکتی ہے۔ ہمارے بہت سارے جوان جو سننے والے ہیں، برادران و خواہران، وہ فکر کر سکتے ہیں کہ کم سے کم دنیا کے انسانوں تک یا ایھا الناس اور یا ایھا الانسان کے پیغامات ان تک پہنچائے جا سکے انشاءاللہ۔ تو آپ اس پہلی آیت میں جو یا ایھا الناس کی پہلی آیت ہے اس پہ توجہ کریں ابھی فی الحال۔ البتہ یہ سلسلہ ہم پورا نہیں شروع کریں گے، کبھی انشاءاللہ فرصت ہوئی تو صرف یا ایھا الناس اور یا ایھا الانسان کی آیتوں کی گفتگو کی جائے گی، لیکن ابھی فی الحال چند آیتیں پیش کریں گے الگ الگ موقع پر۔ اس آیت میں جو پہلی سورہ بقرہ کی 21 نمبر کی آیت ہے اور یا ایھا الناس والی پہلی آیت ہے، اس کا پیغام یہ ہے، بنیادی پیغام کی کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے تمام انسانوں، کیونکہ انسانوں کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے خالق کی بندگی کرے، اس کی پوجا پاٹ کرے، اس کی عبادت کرے، اس کے سامنے شکر گزار ہو، اس کے لیے تھینکفل ہو۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ جب بھی کوئی کسی سے اچھائی دیکھتا ہے، تھوڑی سی بھی اچھائی دیکھتا ہے، تو دل سے اس کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ ذات کی جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے مسلسل اس کی جو ہے دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، آکسیجن سے لے کر کے سورج و زمین و سیارے و ستارے اور سمندر اور بادل اور ہوائیں اور بارش اور زندگی اور ہریالی، ان سب سے لے کر ہر چیز تک ساری نعمتیں جس نے فراہم کی ہیں، وہ بہرحال اگر انسان تھوڑا سا غور کرے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے مومن ہو، چاہے غیر مومن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو، تو وہ یہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کوئی ایک ذات ہے جو خالق ہے۔ یوں تو آپ کسی کو بھی مان لیں، انسان کسی کو مانے، لیکن خالق بہرحال ایک ذات ہے۔ تو اسی کے لیے بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اللہ کہہ بھی نہیں رہا ہے، اللہ اپنا لفظ اللہ بھی نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی عبادت کرو، کہہ رہا ہے کہ اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ تو فرعون بھی کہتا تھا کہ میرا پیدا کرنے والا جو ہے وہی اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا تھا رب میں ہوں، یعنی زندگی کو میں چلاتا ہوں، وہ غلطی کرتا تھا، چونکہ زندگی چلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، فرعون کو بھی سب کچھ دینے والی ذات اللہ ہی کی تھی، لیکن اس کو تو سبھی اعتراف کرتے ہیں کہ پیدا کرنے والا۔ قرآن میں ہے، جگہ جگہ پر ہے
جب کشتی بھंवर میں پھنستی ہے اور پوچھا جاتا ہے کسے کون بچانے والا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ جب انسان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا خالق کون ہے، تو کہتے ہیں وہی جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ تو یہاں قرآن بالکل منطقی اور لاجیکل طریقے سے، ایک طریقے سے آرگیومنٹ ہے، آرگیومنٹ کے انداز سے نہیں ہے لیکن استدلال ہے، آرگیومنٹ ہے کہ بھئی عبادت کس کی جائے، پوجا کس کی جائے، بندگی کس کی جائے؟ اس کی جائے جس نے سب سے زیادہ ہم پر احسان کیا ہے۔ وہ احسان تو ہمارے ماں باپ بھی کرتے ہیں، احسان تو دوسرے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو اس حد تک اللہ نے خود ہی بتایا کہ ان کا احترام کریں۔ لیکن عبادت اس کی جائے کہ جس نے سب سے بڑا، سب پر سب سے عظیم احسان کیا ہے۔ حتیٰ جو ہم پر احسان کرتے ہیں، ہمارے انبیاء، اولیاء، اوتار جن کو کہتے ہیں، یا ماں باپ، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، وہ بھی ہمارے خالق ہی کی طرف سے ہیں۔ اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت پھر وہ نقطہ تکرار کر رہے، دہرا رہے ہیں کہ یہاں اللہ کہا بھی نہیں، عبد اللہ یہاں پہ نہیں کہا۔ عبد اللہ قرآن میں اور جگہوں پہ ہے، لیکن جب یا ایھا الناس کہا ہے تو بالکل لاجیکل لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور صرف تم ہی کو نہیں بلکہ تمہارے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ پہلے والے اگر غلطی کرتے رہے اور اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اپنے خالق کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتے رہے، تو تم بھی وہ غلطی نہ کرو کہ جو پہلے والے کر چکے ہیں۔ لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کے سامنے جھکو اور اسی کی پوجا پاٹ کرو کہ جو تمہارا خالق ہے اور جو تمہارے پہلے والوں کا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ اس عمل کے ذریعے سے تمہاری روح جو ہے وہ پاک ہو جائے، تمہارے اندر کے وجود جو ہے اس میں تقویٰ اور پاکیزگی پیدا ہو جائے، کیونکہ بہرحال یہ ایک بہت بڑی نجاست ہے انسان کی۔ کہا جاتا ہے نا کتنا بد اخلاق انسان ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کچھ کرے اس کا کوئی شکر ادا نہ کرے، لیکن یہ تو سب سے بڑی بد اخلاقی اور بد اخلاقی ایک بڑی نجاست ہوگی انسان کی، کہ جو اپنے خالق سے سب کچھ لے رہا ہو، زندگی اور زندگی کی تمام ضرورتوں کو لے رہا ہو، لیکن کبھی بھی اس کے سامنے بندگی کرنے کی توفیق نہ ہو۔ تو یہاں پر مومنین سے بھی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ماہ رمضان ایک اچھا موقع ہے، ایک اچھا بہانہ ہے کہ جب انسان اپنے پروردگار کی طرف اچھی طرح سے متوجہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ 21 نمبر کی آیت تھی، اس کے بعد میں پھر اللہ نے اپنی نعمتیں بھی گنائی ہیں، وہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں 22 نمبر کی آیت میں، لیکن فی الحال ابھی میں ایک آیت پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہم پر کرم کرتا ہے، جو رحم کرتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، جو ہر چیز پہ مسلط ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، اسی رب کے اور اسی پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں سجدہ کرنے، عبادت کرنے کی توفیق ملتی رہے۔